جی دانش بھائی، دانش صاحب. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسمع یسمعانی یسمعون تسمع تسمعانی یسمعنا تسمع تسمعانی تسمعون تسمعین تسمعانی تسمعنا اسمع اسمع. شاباش. یسمع یسمعانی یسمعون تسمع تسمعانی یسمعنا تسمع تسمعانی تسمعون تسمعین تسمعانی تسمعنا اسمع اسمع. شاباش. دانش بھائی نیٹ سے نا ناصر ینصر کی گردان معروف مجہول یا ذرا یہ گروپ میں سینڈ کر دیں. کوئی دیکھنا. خالد منظور صاحب. جی دانش بھائی سمجھ آ گئی بات کی میں کیا کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں؟ جی سر. میں نے عرض کی تھی کہ نیٹ ہے نا اپنے پاس. جی سر. جی ناصر ینصر کی گردان جو ہے نا اپنے. جی برہان بھائی. یہ جو ایکسل شیٹ کل بھیجی تھی نا میرے خیال فیصل بھائی نے، اس کے اندر ہے، وہ اس کے اندر ہے لکھی ہوئی. لکھی ہوئی ہے ناصرہ ینصرو، ہاں جی یہ ساری ہیں، وہ 6 کی 6 باب کی ہے. میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں گروپ چلیں میں. ٹھیک ہو گیا. جی خالد صاحب سامی یسمعو سے یسمعو. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسمع یسمعانی یسمعون تسمع تسمعانی یسمعنا تسمع تسمعانی تسمعون تسمعین تسمعانی تسمعنا اسمع نسمع. شاباش. اور مجہول اس کی ہوگی یسمع یسمعانی یسمعون تسمع تسمعانی یسمعنا تسمع تسمعانی تسمعون تسمعین تسمعانی تسمعنا اسمع نسمع. شاباش. مبشر بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یسمعو یسمعانی یسمعونا تسمعو تسمعانی یسمعنا تسمعو تسمعانی تسمعونا تسمعین تسمعانی تسمعنا نسمعو. اسمعو نسمعو. مجہول. جی مجہول. یسمعو یسمعانی یسمعونا تسمعو تسمعو تسمعانی تسمعو تسمعانی یسمعنا تسمعو تسمعانی جی تسمعو تسمعانی تسمعون تسمعین تسمعون تسمعنا اسمعو نسمعو. اسمعو نسمعو. اسمعو نسمعو. شاباش. جی کیا بات. جی 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 سنائیں جی امام صاحب. اسمعو اسمعانی اسمعون اسمعو اسمعو تسمعانی یسمعنا تسمعو تسمعو تسمعانی تسمعنا تسمعون تسمعین تسمعانی تسمع تسمع تسمعنا تسمع اسمعو اسمع نسمع اسمعو اسمعو نسمعو. اسمعو نسمعو. اسمعو نسمعو. اسمعو اسمعانی اسمعون اسمعو اسمعانی اسمعون اسمعو تسمعو تسمع تسمعانی تسمعون تسمعین تسمعانی تسمعون اسمعو نسمعو. شاباش. سارے جی مبارکباد دیں امام صاحب کو. برہان بھائی. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلیپنگ ہونی چاہیے امام صاحب کے لیے. کیا بات. ماشاء اللہ بہت خوب جی. ماشاء اللہ بہت آپ کے لیے جی. تالیاں تالیاں. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے جی امام صاحب نے. ہاں جی دیکھو جی ایک دن میں اتنی مطلب کافی انہوں نے کر لیا. جی عبدالرؤف صاحب. عبدالرؤف صاحب. عبدالرؤف صاحب. اس کی تیاری کر رہا ہوں صاحب اپنا پیر. چلے حاجرہ یوسف. حاجرہ یوسف. حاجرہ یوسف. حاجرہ. رفی بی بی. یسمعو یسمعانی یسمعون تسمعو تسمعانی یسمعن
تسمع تسمعان تسمعون تسمعين تسمعان تسمعنا أسمع نسمع شاباش تسمع يسمع يسمعان يسمعون تسمع تسمعان يسمعنا تسمع تسمعان تسمعون تسمعين تسمعان تسمعنا أسمع نسمع. شاباش بہت خوب ماشاءاللہ جی بلال اے بلال جی اے بلال يسمع يسمعان يسمعون پہلے معروف یسمعو یسمعو يسمع يسمعان يسمعون تسمع تسمعان يسمعن تسمع تسمعان تسمعن تسمع تسمعان تسمعن تسمعون تسمعو تسمعو تسمعان تسمعون تسمعون تسمعين تسمع تسمعان تسمع تسمعن تسمعن اسمع نسمع. شاباش بہت خوب بس شاباش ماشاءاللہ محنت کریں اور بہت اچھا ہو جائے گا. جی عبد المجید صاحب عبد المجید صاحب جی عبد المجید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسمعو یسمعانی یسمعون تسمعو تسمعانی یسمعنا تسمعو تسمعانی تسمعون تسمعین تسمعانی تسمعنا اسمعو نسمعو اسمعو نسمعو. شاباش بہت خوب. مجہول بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسمعو یسمعانی یسمعون تسمعو تسمعانی یسمعنا تسمعو تسمعانی تسمعون تسمعین تسمعانی تسمعنا اسمعو نسمعو. اسمعو نسمعو. شاباش 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 ماشاءاللہ. شہزاد صاحب شہزاد گل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسمعوا يسمعان يسمعون تسمعوا تسمعان يسمعنا تسمعوا تسمعان تسمعون تسمعون تسمعين تسمعان تسمعنا اسمعوا نسمعوا. اسمعو نسمعو. شاباش شاباش شاباش. مجہول يسمعوا يسمعان يسمعون تسمعوا تسمعو تسمعو تسمعان تسمعوا تسمعان يسمعان تسمعوا تسمعان تسمعون تسمعين تسمعان تسمعان اسمعوا نسمعوا. تسمعانی تسمعنا اسمعو نسمعو. ٹھیک ہے بہتر ہے. ابھی تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. شاباش تقریباً سب نے سنا دیا ماشاءاللہ بہت خوب ہے. تو اب ہمارے تیسرا باب ہے یہ ناصرہ ینصرو. جی برہان بھائی آپ نے کر دیا اس میں؟ جی میں نے ابھی شیئر کیا ہے گروپ میں. گروپ میں شیئر کیا آپ نے. یہ جو ایکسل کی شیٹ بھیجی تھی نا کل اسی کے اندر سے ہی اسکرین شاٹ. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. جی ینصرو ینصران ینصرون تنصرو تنصران ینصرن تنصرو تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرن انصر ننصرو. ینصرو یہ جو سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے نا پیش آ گیا. پہلا تھا یدریبو تھا نا یدریبو پھر تھا یسمعو. ٹھیک ہے. اب ینصرو تیسرا ینصرو. ٹھیک ہے تو تین یا زبر زیر پیش ینصرو ینصرانی ینصرون. ٹھیک ہے تو جی پڑھیں دانش بھائی. ینصر ینصرانی ینصرون تنصر تنصرانی ینصرن تنصر تنصرانی تنصرون تنصرین تنصرانی تنصرن انصر ننصر. شاباش. جی مجہول ینصر ینصر جی سر ینصر ینصرانی ینصرون تنصر تنصرانی ینصرن تنصر تنصرانی تنصرون تنصرین تنصرانی تنصرن انصر ننصر. شاباش. پہلے گردان لکھی ہے ناصرہ ناصرہ نصرو. دوسرے پر ہے نوصرہ نوصرہ نوصرو معروف مجہول. پھر تیسرے نمبر پہ ینصرو مضارع معلوم. پھر چوتھے نمبر میں ینصر مضارع مجہول. جی برہان بھائی. ینصرو سے پڑھو. ہاں ینصرو سے جی. ینصرو ینصرانی ینصرون تنصرو تنصرانی ینصرن تنصرو تنصرانی تنصرون تنصرین تنصرانی تنصرن انصرو ننصرو. ہاں زبانی جس کو یاد ہے وہ زبانی پڑھے. جس کو زبانی نہیں یاد وہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے یہ شیٹ سے. جی مجہول. ٹھیک ہاں جی مجہول.
युनसरु युनसरानी युनसरूना तुनसरु तुनसरानी युनसरना तुनसरु तुनसरानी तुनसरूना तुनसरीना तुनसरानी तुनसरना उनसरु नुनसरु। नुनसरो। जी 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 ठीक। अब्दुल मजीद साहब, अब्दुल मजीद साहब, अब्दुल मजीद साहब, यनसुरु यनसुरान यनसुरूना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यनसुरु यनसुरान यनसुरान यनसुरूना तंसुरु तंसुरानी यनसुरूना तंसुरीन यनसुरु यनसुरु तंसुरून यनसुरान तंसुरीना। यनसुरना, यनसुरु यनसुरान यनसुरना। जी यनसुरु यनसुरानी यनसुरूना तंसुरु तंसुरूना तनसुरु तंसुरु तनसुरान तंसुरानी यनसुरना। तंसुरूना तंसुरीना। जी देख के पढ़ लें, अगर थोड़ी मिस्टेक हो रही है ना देख के पढ़ लें। जी जरूर। जी जी यनसुरु यनसुरानी यनसुरूना तंसुरु तंसुरानी यनसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना अनसुरु ननसुरु। आज देख के पढ़ सकते हैं, कल देखना नहीं, कल ज़बानी पढ़ना है। आज सिर्फ इसलिए कि नई गर्दान है तो इसलिए सिर्फ, ठीक है जी। शाबाश। जी जी ठीक है। शहजाद साहब, शहजाद साहब, शहजाद साहब। बिस्मिल्लाह। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरूना अंसुरु नंसुरु। तनसुरीन तनसुरान तनसुरन तनसुरीन तनसुरान तनसुरना। तंसुरना। थोड़ा सा जी। रफ़ी, रफ़ी बीबी, जी रफ़ी। रफ़ी बीबी देख के सुना लें जी। ए बिलाल। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना यनसुरना तंसुरु तनसुरु तनसुरान यनसुरना। यंसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुराई तंसुरना अंसुरु नंसुरु। शाबाश शाबाश। मजूल भी देख लें। युनसरु युनसरु युनसरानी युनसरु युनसरानी युनसरूना तुनसरु तुनसरानी युनसरना तुनसरु तुनसरानी तुनसुरूना तुनसरूना तुनसरीना तुनसरानी तुनसरूना तुनसुरना उनसुरु नुनसुरु। तुनसरना उनसरु। जी जी ज़ियाउल हक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंसुरु यंसुरान यंसुरून तंसुरु तंसुरान यंसुरन तंसुरु तंसुरान तंसुरून तंसरीन तनसुरीना तंसुरान तनसुरीना तंसुरी तंसुरी तनसुरीन तनसुरान तनसुरन अंसुरु नंसुरु। जी अंसुरु नंसुरु। जी युनसरु युनसरान युनसरूना तुनसरु तुनसरान युनसरना तुनसरु तुनसरान तुनसरूना तुनसरीना तुनसरान तुनसरना उनसरु नुनसर। शाबाश जी। ए बिलाल, ए बिलाल, जी बिलाल, बिलाल साहब। जी अब सुनाए। ए बिलाल सुनाए। ठीक हो गया। अब आपने 3 गर्दाने पढ़ ली हैं, 3 बाब पढ़ लिए, ठीक है ना। दाराबा यदरिबु, नासरा यनसुरु, ठीक है जी, और समी यसमाउ, ठीक है। अब हम कुरान पाक में चलते हैं, देखते हैं कि आप कितना पिक कर पाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी। चलें, ठीक हो गया।
جی برہان بھائی ہیں؟ جی مفتی صاحب. جی ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا ہم نے جو تینوں باب پڑھے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے، یہ بڑی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تقتلون، صحیح ہے، تقتلون. یہ کہاں پہ کون سی لائن میں ہے؟ یہ ہے تقتلون. ہاں تقتلون، جی نظر آ رہا ہے؟ ہینڈ بھی میں نے کیا ہوا ہے اس پہ. ہاں جی ہاں جی بالکل ٹھیک. ہاں ہاں جی یہ جو ہے اس میں جو فا عین لام کلمہ ہے، لام کلمے پہ بھی پیش ہے اور عین کلمے پہ بھی پیش ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ہونا چاہیے جمع حاضر مذکر. جمع حاضر مذکر. اور باب کون سا ہاں جی یہ دیکھنا ہے آپ نے، باب کون سا ہے؟ باپ یہ جو نصرہ ننصرو والا، ناصر نصرہ ینصر. آپ نے یاد رکھنا ہے باب ہے ناصر ینصرو. باب کیا؟ ناصر ینصرو. ینصرو ینصرو، شاباش. ناصر ینصرو، باب ناصر ینصرو ینصرو. ٹھیک ہے. ینصرو تنصرون تقتلون، تنصرون تقتلون. ٹھیک ہے تقتلون. ٹھیک ہے. مبشر بھائی تکفرون و تکفرون، یہ سیگا کون سا ہے، باب کون سا ہے؟ و تکفرون، مبشر صاحب. جی حضرت جمع مذکر حاضر کا ہے. شاباش. اور باب؟ اور ینصرونا والا یہ کیونکہ اوپر جو ہے اسی کی طرح سیم تھا. باب کہیں گے ناصرہ ینصرو. کیا کہیں گے؟ اچھا نصرہ ینصرو. ہاں. آپ نے 3 باب پڑھے ہیں، دارابا یدربو، سمع یسمعو، ضربہ یدرب. ہاں جی ناصرہ ینصرو. کتنے باب آپ نے پڑھے؟ 3. ینصرو اس انداز سے 3. آپ نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دانش بھائی، تعملون وما اللہ بغافل عما تعملون. سر یہ تعملون سیدھا جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معلوم، اسباب ناصر ینصر. دیکھ لیں. دیکھ لیں. تعملون. جی کون بتا رہا ہے آگے ہے؟ کون ہے ہمارے بھائی جس نے ہینڈ ریز؟ اور کوئی بتائے؟ جی خالد منظور صاحب. ضرب یا حضرت باب ہے سمیع یسمعو اور جمع مذکر حاضر. ہاں سامی یسمعو، عمل یعملو، تعملون، تسمعون. جی سر. ٹھیک ہو گیا. جی جی سر. تعملون تسمعون. اچھا اب کوئی اور بتائے. رفیع بی بی بتائے گی رفیع بی بی. یہ ہے ینصرون. کون سا سیگا؟ ینصرون. ینصرون یہ ہے جمع مذکر غائب. شاباش بالکل. باب ہوگا باب ینصرون. ہاں شاباش. سمیع یسمع. ناصرہ ینصرو، اچھا ناصرہ ینصرو. باب کون سا ہوگا؟ ناصرہ ینصرو. طرح یعنی ہاں میں تھوڑا سا اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس باب کے متعلق. ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ مزید بہتری آ جائے گی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جو 3 حرفی ہوتے ہیں نا، ماضی جو 3 حرفی ہوتا ہے نا، گردان ہوتی ہے ثلاثی مجرد کے، اس کے 6 باب آتے ہیں. کتنے باب آتے ہیں؟ 6 آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے سامنے ہو گئے. ٹھیک ہے. پہلا ہے دارابا یدربو. پہلا کیا ہے؟ سارے پڑھیں، زبان چلائیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. ہاں پہلا باب ہے دارابا یدربو. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ماضی اس کی دارابا دربو آئے گی. ٹھیک ہے. اور مضارع آئے گی یدربو. مضارع کیا آئے گی؟ یدربو. ٹھیک ہو گیا. یضرب. ہاں مضارع یدربو آئے گی. ماضی کیا آئے گی؟ دارابا، اور مضارع کیا آئے گی؟ یدربو. ٹھیک ہو گیا. دارابا. ٹھیک ہے. تو یہ معروف ہو جائے گا اور مجہول ہو جائے گا دوریبا. مجہول سب کا ایک ہی ہوگا، ناصر سے نصرہ. ٹھیک ہے. مجہول کا مسئلہ نہیں ہے. دارابا یدربو پہلا باب ہے، دارابا یدربو. ٹھیک ہے. ماضی مفتوح العین.
माजी जो दाराबा बरवजन फ़अला, दाराबा बरवजन क्या आएगा फ़अला, ठीक है। मैं आपको दाराबा बरवजन क्या आएगा फ़अला, ठीक है। अब ये दुआद फा के मुकाबले में, आइन रा के मुकाबले में, लाम बाब के मुकाबले में, ये जो रा है ना ये इसको ये आइन के मुकाबले में दाराबा फ़अला, इसको ये आइन के मुकाबले में दरमियान वाला, इसके बाद ये बदलता रहता है, बस इस पर कभी ज़बर कभी ज़ेर कभी पेश आती है, पहला भी वही रहता है आखिर भी वही रहता है, बस ये दरमियान वाला जो है ना आइन कलमा दाराबा बरवजन फ़अला जो आइन के मुकाबले में आले, दाराबा फ़अला दुआद फा के मुकाबले में, रा आइन के मुकाबले में, लाम बा लाम के मुकाबले में, ये जो रा है ना ये यहाँ बदलता रहता है, दाराबा ये बदलेगा, कभी दाराबा हो जाएगा और कभी सामिया हो जाएगा, फ़ाइला हो जाएगा सामिया, ठीक है, कभी फ़ाउला हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा आगे यादरिबू, दाराब ये बता रहे हैं दाराबा माजी मफ्तूल आइन, इसकी माजी मफ्तूल आइन होगी यानी माजी में पर ज़बर होगी, और मुज़ारे मकसूर लाइन होगी, मुज़ारे में पर ज़ेर होगी। यादरिबू, यादरिबू यफ़ईलू क्या आएगा यादरिबू यफ़ईलू, दाराबा यादरिबू मुज़ारे मफ्तूल आइन यानी मफ्तू आपने पढ़ा पीछे, मफ्तू जिस पर ज़बर दी गई हो, मफ्तू कहते हैं जिस पर ज़बर, यानी माजी में मफ्तूल, माजी में इसकी जो रा कल आइन कलमा होगा उस पर ज़बर होगी, मुज़ारे में आइन कलमे पर ज़ेर होगी, मकसूर आइन होगा। तो पहला बाब आपका है दाराबा यादरिबू, ठीक हो गया। अब दूसरा बाब है नासारा, ठीक है, नासारा बरवजन फ़अला, नासारा बरवजन क्या आएगा फ़अला, ठीक है, नासारा बरवजन फ़अला, ठीक है। तो नासारा फ़अला वही जो स्वाद है ना ये आइन कलमा है, यहाँ माजी मफ्तूल आइन नासारा, ठीक है, तो माजी में आइन कलमा मफ्तू हो गया यानी स्वाद मफ्तू होगा। मुज़ारे मज़मून आइन, मुज़ारे में जो आइन कलमा है वो उस पर पेश आ जाएगी, मज़मूम उस पर जमा आ जाएगी, नासारा यनसुरु, नासारा यनसुरु। तो जो मजहूल नासारा है ये मारूफ होगा, नासारा माजी मारूफ, और माजी मजहूल हो जाएगी नुसिरा, नुसिरा, ठीक हो गया। यनसुरु मुज़ारे मालूम, युनसरु मुज़ारे मजहूल, युद्रबु युस्मा मजहूल सब में एक होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो दूसरा बाब आपका है नासारा यनसुरु, ठीक हो गया। अब तीसरा बाब आपका ये सामिया यस्माउ, तीसरा बाब क्या आपका सामिया यस्माउ, सामिया बरवजन फ़ाइला, आइन कलमा मीम पर आ गया ना, माजी मकसूर आइन होगी इसकी, माजी जो आइन कलमा मकसूर होगा और मुज़ारे मफ्तूल आइन होगा, मुज़ारे में जो आइन कलमा है उस पर ज़बर होगी, सामिया यस्माउ, सामिया यस्माउ, यस्माउ यस्मान यस्माउन, यफ़अलु यफ़अलन यफ़अलून, यामलु यामलन यामलून। तो तीन बाब आपने पढ़ लिए, कितने बाब आपने पढ़ लिए? तीन बाब। दाराबा यादरिबू, ठीक है, दाराबा यादरिबू यानी दाराबा दरबा दरबू माजी ऐसे होगी, यादरिबू यादरिबू यदरिबान यदरिबू मुज़ारे ऐसे होगी। नासारा यनसुरु, नासरा नसरा नसरु माजी, यनसुरु यनसुराने मुज़ारे, ठीक है, यनसुरु भी आएगा, यक्तुबु भी आ जाएगा, यक्तुलु आ जाएगा, इस पर बहुत सारे और बाब आ जाएंगे। सामिया माजी, यस्माउ मुज़ारे, यस्माउ यस्मान यस्माउन, तस्मो तस्मान यस्मान। जी बुरहान भाई समझ आ रही है? जी जी मुख्तसर यानी आइन कलमे में जैसे आपने बताया दाराबा यदरिबू, इसका अगर माजी देखें तो आइन कलमा जैसे रा है, ठीक है, रा जबर रा, तो वो आइन कलमा पर मफ्तू होगा यानी ऊपर जबर होगा, जबर होगी, और इसी का हाँ जी मफ्तू, और यानी या जैसे आपने बताया है कि मफ्तूल ऐन यानी आइन कलमा पे जबर होगा, मफ्तू होगा, और उसके मुजारे में आइन का कलमा जो है वो मकसूर होगा यानी उसके नीचे ज़ेर होगी या मकसूर होगा वो, जी जी, ठीक है। और दूसरे बाब में आपने बताया नासारा यनसुरु, अगर इसका माजी देखें नासारा, इसमें स्वाद के ऊपर जबर है, और आइन कलमा हम कह देंगे कि ये हमेशा मफ्तू होगा, और यनसुरु में अगर इसका आइन कलमा फिर स्वाद है और वो हमेशा मजमूम होगा यानी उसके ऊपर पेश होगा, पेश होगी, शाबाश। और
हाँ जी, सामिया यस्माऊ में जैसे आपने बताया कि उसमें आइन कलमा माजी के अंदर मीम के नीचे जेर है, तो आइन कलमा जो है वो मकसूरुल आइन कहलाएगा, और मुजार में उसके अंदर यस्माऊ में यानी आइन कलमा मफ्तू होगा जी, यानी यहाँ पे यस्माऊ है तो मीम के ऊपर जबर है। शाबाश, ठीक है जी। सबको समझ आ गया जी? अब्दुल मजीद साहब समझ आ गई बात जी की? जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। ठीक हो गया। ये 3 बाबे जी, दाराबा जी अब्दुल मजीद साहब, ठीक हो गया। तो ये 3 बाब आपने पढ़ लिए हैं। सामिया यस्माऊ की गर्दन आज आपने सुनाई है दारब पे। तो कल आपने नासरा यनसुर क्यों सुना, याद करके आनी है, नासरा यनसुर, ठीक है। बल्कि कल तो छुट्टी होगी, हफ्ता इतवार छुट्टी है, तो आपने इसको नासरा यनसुर को भी याद करना है और तीनों आपने फिर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर देनी। जी मुबशर साहब, जी मुबशर साहब, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला कल बनाएंगे तो चले जी। अब आते हैं हम जो है वो आगे अपने सबक अपना खुलासतुन नहव में, ठीक है जी। खुलासतुन नहव में हमारा सबक था कवायद का ख्याल रखते हुए मज़कूरा दो अस्माब से मुरक्कब इजाफी बनाएं। जी पहला और दूसरा जी बुरहान भाई आप बनाएं। जी, किताबुल्लाही, हाँ किताबुल्लाह, और दूसरा है रब्बुल आलमी। रब्बुल आलमी, ठीक हो गया जी। दानिश भाई आगे 2 आप बनाएं। जी सर। अच्छा कहाँ से है? अल उकूलु अल वालिदु, इसको आपने माजी बनाना है, मुजाफ मुजाफिले बनाना है आपको ना इसको। उकूलुल वालिदी, उकूलुल वालिदी, ठीक हो गया। हाँ जी। अल गुलामान ज़ैद, जी मुबशिर साहब, मुबशिर, गुलामा जैदिन। शाबाश, बिल्कुल। ज़ियाउल हक साहब आगे लबनुन शातुन, इसको आपने मुजाफ मुजाफिले बनाना है। जी ज़ियाउल हक साहब, और कोई भाई जो इसको बनाना? खालिद मंजूर, जी हजरत ये बनेगा लाबानु शातिन। लाबानु शातिन, वेरी गुड, ठीक हो गया। मा अल माउ अल बहर, इसको मुजाफिले बनाना है। कौन भाई बनाएगा? जिसने अभी तक नहीं बनाया वो शामिल हो जाए इसमें। गुल, शहजाद गुल, गुल साहब। ये बन गया अलमाउ बहर। नहीं, हमने बनाना है मुजाफ, हमने बनाना है मुजाफ और मुजाफिले। तो हमने कानून कल पढ़ा था कि जो मुजाफ होता है, ठीक है जी, उस पर अलिफ लाम नहीं आता। जी जी, माउल बहर, शाबाश, माउल बहरी हो जाएगा, माउल बहरी। जी जी, आगे रह गया अल फिरानु बैतुन। जी कौन भाई करेगा? फिरानु बैती, शाबाश, फिरानु बैतुन। जी अब्दुल मजीद साहब, जी मुबशिर साहब, अब्दुल मजीद साहब, अल लबनु अल बकरू, इसको मुजाफ मुजाफिले बनाना है। अल लबनु लबनु बकरती, लबनुल बकरी, जी लबन, शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा, ये इस सबक का खुलासा कोई भाई बताएगा? जी खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था फिरानु का जो नून है वो गिर नहीं जाएगा? नहीं, ये वो नून नहीं है। ठीक, तस्नीया जमा मुज़क्कर सालिम का नहीं है। हाँ नहीं। अच्छा, इसका कोई इस सबक का कोई खुलासा भाई बताएगा? कोई भाई इस सबक का खुलासा बताए कि इस सबक में हमने क्या पढ़ा, मुरक्कब इजाफी में हमने क्या पढ़ा है? ये जरूर हमने जी जी हमने इसमें पढ़ा कि मुरक्कब इजाफी का बयान, कि मुरक्कब इजाफी की तारीफ है जिस मुरक्कब नाक़िस में
اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ، بیت اللہ یا رحمت العالمین، رب العالمین. اس طرح مطلب ایک مرکب ناقص کو اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام آتا ہے. ہاں مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. جی، اور مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن دونوں ایک وقت میں دونوں نہیں آئیں گی، الگ الگ آئیں گی. دوسرا آواز نہیں آ رہی. جی ضرور، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے. اگر مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جی ہم اس کو قرآن سے دیکھتے ہیں، قرآن سے. ٹھیک ہے جی. جی برہان بھائی. مفتی صاحب سے گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ چوتھے پوائنٹ کا بھی جب آپ ابھی دکھائیں گے نا تو اس کا بھی کچھ ایگزامپل دکھا دیجیے گا، پوائنٹ نمبر 4 کا، کہ ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف علیہ آ سکتے ہیں یہ والا. جی جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف آتے ہیں. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے قرآن پاک میں سے. ٹھیک ہے، مضاف مضاف علیہ دیکھنا ہے. ایک قسم کی دوسری قسم کی طرف ہوتی ہے نسبت. اچھا جی دانش بھائی اب آپ کی باری. بروح القدس، اس میں مضاف مضاف علیہ ڈھونڈیں. جی دانش بھائی نظر آ رہا ہے؟ سوری سر مائک آف تھا. جی بروح القدس میں روح مضاف ہے اور القدس مضاف الیہ ہے. ہاں روح مضاف ہے، القدس کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ باہر سے جا. ٹھیک ہے. اخراجہم، اخراجہم اخراج مضاف ہے اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ. من دیارکم، دیار مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اب برہان بھائی کی باری ہے. جی برہان بھائی. اچھا مفتی صاحب یہ تھوڑا سا دوبارہ بتا دیجیے گا، اخراجہم یہ جیسے تھا اس کے اندر جو مضاف الیہ ہے اب نہ اس کے اندر وہ تنوین آئی ہے نہ الف لام آیا ہے. ہاں یہ اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں وہ ہے ضمیر ہے، یعنی ہم نے نشانی وہ لگائی تھی، ہم نے اصل وہ یہ ہے کہ اسم کی طرف مضاف نہیں ہوئے، ضمیر کی طرف ہو گیا. ہم ہما ہم ہے نا، یہ بھی یعنی ہو سکتا ہے. ہاں ضمیر کی طرف ہو گیا، ضمیر کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں ضمیر کو ہم یعنی مضاف الیہ کہہ دیں گے. ہاں مضاف الیہ کہیں گے. اخراج مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. ہاں جی جی ہاں جی. اب پر مجھے یہ کلیئر نہیں تھا ورنہ میں نے نشانی یہی لگائی تھی یا تنوین اور الف لام کی نشانی تھی بس. اب دیکھا نا، میثاقکم، میثاق مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے. یہ ضمیر ہے، کم مضاف کا، کما کم ضمیر ہے. ضمیریں بھی مضاف ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. دماغ. اچھا اور ضمیر کے اندر معذرت چاہتا ہوں، ضمیر کے اندر وہ والا بھی نہیں آئے گا کہ ہمیشہ مکسور ہوگی، وہ والا اصول بھی نہیں آیا. نہیں، ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ مبنی ہوتی ہیں. اچھا بس ٹھیک ہے. ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ مبنی ہوتی ہیں. اور مبنی پر کوئی جو ایک مرتبہ جو بھی اعراب آ گیا نا وہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. لعنت اللہ، فلعنت اللہ. اب یہاں مجھے بتائیں. میں ہی بتاؤں؟ جی جی اب آپ کی باری ہے. اب یہ لعنت جو ہوگا یہ مضاف ہو جائے گا اور اللہ ہی جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، من عبادہ، من عبادہ. ٹھیک ہے. عبادی من کی وجہ سے نا عبادہ کو عبادی بنے، عبادی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ ہو جائے گا. من عبادی ہی. ٹھیک ہے. ضمیر کی طرف بھی ہی جو ہے وہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ہی جو ہے وہ ضمیر ہے. ہاں مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ضمیروں کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو قرآن پاک میں نا ضمیر مضاف الیہ بہت زیادہ ہوتی ہیں.
ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے ہم پڑھیں گے اب یہ کتاب اللہ. کوئی اور جی خالد منظور صاحب کتاب اللہ. خالد منظور صاحب. جی حضرت کتاب اللہ میں کتاب اللہ ہاں کتاب اللہ کتاب جو ہے مضاف ہے اور اس میں جلالت جو ہے یہ مضاف الیہ ہوگا. ہاں مضاف الیہ ہوگا ایسے نا. تو یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا. آگے ہم سبق شروع کر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا سبق کی بہت اہم ہے اور بڑا ہی مزیدار ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہے جی آپ کا سبق ہے مرکب توصیفی. ٹھیک ہے اس مرکب ناقص. یہ بھی مرکب ناقص ہوتا ہے. ناقص وہ ہوتا ہے جو بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے, سننے والے کو خبر طلب معلوم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ساتھ میں اور ملائیں گے تو پھر جو مثلا کتاب اللہ تو کہیں گے حاذا کتاب اللہ تو پھر یہ پورا جملہ بنے گا. اب مرکب توصیف بھی اسی طرح ہے. اچھا کیا ہوتا ہے مرکب توصیف؟ جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت ہو, یعنی دوسرا جز پہلے کی صفت ہو. دو جز ہوں گے نا تو پہلا ہوگا کوئی اسم ہوگا اس کی آگے صفت ہوگی. تو دوسرا جز پہلے جز کی صفت اچھائی یا برائی وغیرہ بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. دو جز ہوں گے راجل صالح, یہ راجل پہلا جز ہے, صالح دوسرا جز ہے. جو دوسرا جز نے پہلے کی صفت ہوگا, پہلے کی اچھائی بیان کرے گا یا برائی بیان کرے گا, تو اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی. ان دونوں کو راجل موصوف صالح صفت. ٹھیک ہو گیا. آگے راجل فاسق, اب دوسرا جو فاسق ہے پہلے کی صفت بیان کر رہا ہے فسق کی. حاجر اسود, ٹھیک ہے حاجر یہ موصوف ہے اور یہ اسود اس کی صفت بیان کرے گا کالا پتھر. مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف کہیں گے, راجل موصوف ہو جائے گا, اور دوسرے جز کو صفت کہیں گے جیسے صالح صفت ہو جائے گی. فاسق راجل فاسق, راجل موصوف ہو جائے گا, فاسق صفت ہو جائے گی. جی سمجھ آ گئی؟ اس میں کیا مرکب جی مرکب توصیفی ہوتا ہے. دو جز ہوں گے, پہلا جز کیا ہوگا موصوف, دوسرا کیا ہو جائے گا صفت. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی برہان بھائی. اس میں بھی کوئی اصول ہے کہ یہ پہلا جز ہمیشہ اسم ہی ہوگا؟ ہاں پہلا جز اسم ہی ہوگا اور دوسرا جز یہ ہمیشہ صفت ہوگی. یعنی اس میں بھی ضمیر آ سکتی ہے کہیں یا نہیں, جیسے ابھی پورا پچھلے جملہ بنے گا تو الگ بات ہے. ادروائز جو ہے نا وہ وہی ہوگا, اس میں جو ہے نا وہ یعنی واحد ہی ہوگا. ٹھیک ہے وہ آگے ہم قانون پڑھیں گے. جب جملہ آئے گا نا تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جو ادھر لوٹے گی. ٹھیک اس میں اتنا یاد رکھ لیں کہ موصوف جو ہے نا موصوف ہے, موصوف مذکر ہے, صفت بھی مذکر ہوگی. یعنی پہلا جز مذکر ہے, دوسرا مذکری ہوگا. پہلی بات. دوسری بات پہلا اگر واحد ہے نا تو دوسرا بھی واحد ہوگا. ٹھیک ہے. اب اسی میں تین بات, پہلا واحد ہے, واحد پہلا تثنیہ ہے, یہ بھی تثنیہ, پہلا جمع یہ بھی جمع, ایسے ہی آئے گا. اس کو ایک ہی گنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پہلا معرفہ ہے, دوسرا بھی معرفہ آئے گا. پہلے پہ الف لام آئے, دوسرے پہ الف لام آئے گا. ٹھیک ہو گیا. پہلا مؤنث ہے, دوسرا بھی مؤنث ہی آئے گا. پہلا مذکر ہے, دوسرا مذکری آئے گا. جیسے راجل مذکر ہے تو صالح بھی کیا آ گیا, مذکر آ گیا. اس میں چار چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. کتنی چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے؟ چار چیزیں دیکھنی ہیں. دوبارہ میں آپ کو بتا دوں, چار چیزیں دیکھنی ہیں. یہ دیکھیں یہی قانون نیچے آ رہا ہے, میں آپ کو اپنی طرف سے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس میں چار چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. ٹھیک ہے. پہلا جو ہے نا راجل, اگر یہ واحد ہوگا تو یہ صالح بھی واحد آئے گا. ٹھیک ہے. اگر رجال آئے گا تو یہ بھی جمع آ جائے گا. بس یہ تثنیہ ہوگا بھی, یہ بھی تثنیہ ہوگا. پہلی بات یہ کہ واحد تثنیہ جمع میں یہ مطابقت ہوگی. پہلا واحد, دوسرا بھی واحد آئے گا. پہلا مذکر ہے, دوسرا بھی مذکر آئے گا. دو باتیں. ٹھیک ہے. پہلے میں جو تنوین ہے نا, دو پیشے, دوسرے میں وہی دو پیشے آئیں گی. پہلا نکرہ ہے, دوسرا بھی نکرہ ہی آئے گا. اگر پہلا معرفہ ہوگا الرجل تو دوسرا بھی الصالح آئے گا. اگر پہلا مؤنث امراتن آئے گا تو یہاں صالحتن آ جائے گا. بس چار چیزیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب اسی کی آگے وہی بات آگے قواعد و فوائد. اردو میں
صفت پہلے آتی ہے، اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. جیسے طفل جمیل، خوبصورت بچہ. طفل موصوف ہے، جمیل صفت ہے. تو عربی میں طفل موصوف پہلے آ گیا، صفت بعد میں آ گئی. لیکن اردو میں خوبصورت جو یہ صفت ہے نا یہ پہلے آ گئی، موصوف بعد میں آ گیا. تو یہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. نمبر 2، صفت کبھی مفرد ہوتی ہے. جو صفت ہے نا یہ طفل جمیل یہ مفرد ہے. صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ بھی ہوتی ہے. صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں سے اس کا موصوف کے مطابق ہونا لازمی ہے. 10 ہوں گی، ان میں سے پھر 4 کا ہونا لازمی ہے. مثلا افراد تثنیہ جمع میں موصوف صفت مطابق رکھیں، یعنی رجل واحد ہے تو عالمون بھی واحد آئے گا. رجلان یہاں تثنیہ ہے تو عالمان بھی تثنیہ آ جائے گا. رجال جمع ہے تو علماء بھی جمع آ جائے گا. واحد تثنیہ، افراد تثنیہ جمع یہ مطابقت رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. رفع نصب جر، رجلن پر رفع ہے تو عالمن پر رفع ہوگی، 2 پیشیں ہیں. رجلن پر 2 زبریں ہیں تو عالمن موصوف پر 2 زبریں آئیں گی. رجلین پر 2 زیریں ہیں تو عالمین پر 2 زیریں آ جائیں گی. تو اس میں بھی مناسبت ہوگی. رفع نصب جر 1 اور افراد تثنیہ جمع یہ 2. تیسرا تذکیر و تانیث، موصوف مذکر ہے تو عالمن یہ اس کی صفت بھی مذکر ہوگی. موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. امراتن تو عالمتن ہوگی. یہ تیسری. ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں تو نہیں آئے گی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ موضوع مذکر ہو تو صفت تثنیہ ہو، نہیں. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی. تانیث سے مراد موصوف مؤنث ہے، صفت بھی مؤنث آئے گی. ایک ہی. نمبر 4 تنکیر و تعریف، یعنی رجل موصوف نکرہ ہے، صفت بھی نکرہ آئے گی. اگر موصوف معرفہ ہے، صفت بھی کیا آئے گی؟ معرفہ آئے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ اب یہاں کے کہتا ہے اگر موصوف صفت اگر مفرد ہو، اگر بعض اوقات صفت جملہ آ جائے تو پھر اس میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو اس کی طرف لوٹے. اگر موصوف ہے نا ایک آدمی، اس کی اگر صفت آ رہی، پورا جملہ آ رہی ہے، جملے میں ایک ضمیر ہوگی جو اس کی طرف لوٹے گی. مثلا جاء آیا رجل آدمی، ابوہ عالم، اس کے والد جو ہے نا ابوہ اس کے والد عالم عالم ہے. بندہ عالم نہیں ہے. میرے پاس ایسا آدمی آیا جس کا والد عالم ہے، تو اس میں ایک ضمیر ہے جو اس کی طرف لوٹے گی، اس بندے کی طرف لوٹے گی. جا فعل رجل موصوف ہے، ابوہ پورا جملہ ہے، اس میں ایک ضمیر ہے جو رجل کی طرف لوٹ رہی ہے کہ آیا اس میرے پاس وہ آدمی آیا جس کا باپ عالم ہے. تو اس میں جب صفت پورا جملہ بنے گی تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جو اس طرف لوٹے گی. تو ایسے ہی اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، اب کسی کا صفت بیان کرتے کہتے ہیں یہ لڑکا وہ ہے جس کے ابو کے پاس بڑے پیسے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی طرح ہم اردو میں کرتے ہیں. عربی میں ایسے ہی ہے گا. جیسے ذہبت امراتن، آئی عورت یا گئی عورت، ابوہا اس کا باپ عالم عالم ہے. ایسی عورت گئی جس کا باپ کیا ہے؟ عالم ہے. تو امراتن یہ موصوف ہے، اس کا پورا جملہ جو ہے نا یہ صفت بن رہا ہے. جب پورا جملہ صفت بنے گا تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جو لوٹے گی امراتن کی طرف. تو ابھی کیونکہ ابھی آپ نے ضمیروں کا وہ نہیں پڑھا، تو اگر اس میں کوئی پریشانی آ رہی تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، کیونکہ جب آپ ضمیریں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ضمیر کیسے لوٹتی ہے. تو یہ قانون میں نے آپ کو بتا دیے، پڑھا دیے. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ نے غور کرنا ہے تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہو جائے گی. پھر ہم قرآن پاک میں بھی اس کی پریکٹس کریں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا سارا یہ. ٹھیک ہے جی. مثلا تھوڑی سی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں قرآن پاک سے. ٹھیک ہے جی. جی شہزاد صاحب. جی شہزاد صاحب. یعنی آپ اس پہ ایک بات سمجھ آئے گی. تیسرے نے صرف بتایا نا جملے جس میں پورا جملہ ہوگا، اس کا مطلب یہ غائب کے بارے میں بات ہوگی، اس بندے کے نہیں، اس کے جو غائب جو ہوگا اس کی. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں ہم تھوڑا سا قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے نا تو یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، موصوف اور صفت. ٹھیک ہے. جی وہ مجھے پچھلے صفحے پہ تیسری لائن میں میرا خیال ہے گزرا نا، عذاب علیم ایسے. جی شاباش. یہ عذاب علیم. شاباش. عذاب علیم. عذاب ہوگا کیسا؟ علیم دردناک. دیکھیں عذاب واحد، علیم بھی واحد ہوئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ عذاب نکرت، علیم بھی نکر آئے گا. اسی طرح یہ سارا اسی طرح آئے گا. تو آپ مزید دیکھ لیجئے گا.
ٹھیک ہے جی، مل جائے گا انشاءاللہ، بہت سارے اس میں مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، تو اس میں بھی آ جائیں گے، ہم پریکٹس کریں گے نا، اس میں بھی سبق میں بھی کافی سارے آ جائیں گے. جب پریکٹس ہوگی اس کی تو اس میں بھی کافی سارے آ جائیں گے ہمارے پاس. یہ تمرین میں بہت سارے آ جائے گا، جیسے ھذا یوم عظیم، القرآن الکریم، ٹھیک ہے، ولد صالح، اولاد صغار، ٹھیک ہے، رجال کثیرن، النساء المسلمات، بہت ساری آ جائیں گے انشاءاللہ. جب ہم تمرین اس کی پڑھیں گے تو بڑا کلیئر ہو جائے گا یہ سب آپ کا. ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی. اچھا، انشاء العربیہ، ٹھیک ہے جی. جی مبشر صاحب، کیا میں چلتا ہوں؟ جی، 2-3 بھائیوں نے، ضیاء صاحب نے بھیجا ہے اور 1-2 اور بھائیوں نے، مبشر نے غالباً بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے دوست بھیجا کریں. ٹھیک ہے جی. میں نے نہیں بھیجا تھا سر آج. آج آپ نے نہیں بھیجا جی؟ کس کس نے بھیجا ہے ذرا ہینڈ ریز کریں آپ. جس نے بھائی نے آج سبق، ماشاءاللہ برہان نے بھیجا ہے، رفیع نے بھیجا، ٹھیک ہو گیا، شاباش. جی جی برہان بھائی پڑھیں، آپ نے بھیجا، جس نے بھیجا پھر وہ پڑھے. ٹھیک ہے نا، شاباش. جی، کیا میں چلتا ہوں؟ حل انا امشی. اچھا، پھر دوسرا جملہ ہے، جی ہاں آپ چلتے ہیں، نعم انتا تمشی. اس کے بعد تیسرا جملہ ہے، کیا آپ کا دوست چلتا ہے؟ حل صدیقو کا یمشی. پھر چوتھے نمبر پہ ہے، جی ہاں وہ چلتا ہے، نعم ہوا یمشی. شاباش. پھر 5ویں نمبر پہ ہے، کیا وہ ٹھہرتا ہے؟ حل ہوا یقوم. ٹھیک ہے، اور رفیع بی بی جی آپ نے لکھا ہے، جی سنائیں آپ. جی وہ ٹھہرتا، نعم، ہاں جی، یہاں سے سنا دوں. نعم، جی ہاں وہ ٹھہرتا ہے. نعم، یقوم، ٹھیک ہے، یقوم، یقف، یقف. جی میں ٹھہرتا ہوں، انا عاکف. شاباش. تم ٹھہرتے ہو، انت تقف. شاباش. ٹھہرو، تقف. کف امر ہے، کف 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 کف. کھڑے رہو، کم کم کھڑے رہو. امشی چلو، امشی میں چلو میں کرسی پر بیٹھتا ہوں. آنا اقعدو علی الکرسی. الکرسی. شاباش، ٹھیک ہوگی. آگے جی پڑھیں، دانش بھائی آگے پڑھیں اگلا سبق. صاحب ایک بات پوچھنی تھی. جی جی صاحب یہ جو بیٹھنے کا پڑھا گیا، انا اقوم من الکرسی، تو بیٹھنے کے لیے اجلس یا جالسا اس طرح کا لفظ نہیں بولا جاتا؟ اجلس بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے نا. جی ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اقوم یا ہم نے جو پڑھا ہے نا، اس میں اقوم بہتر ہے. جی صحیح ہو. جی جی پڑھیں جی اپنا. جی، عادی اشر، الدرس الحادی عشر، سبق نمبر 11. وہ یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے، انت تدخلو تم داخل ہوتے ہو، انا ادخل میں داخل ہوتا ہوں، ادخل تم داخل ہو، وہ یخرج وہ نکلتا ہے، انت تخرج تم نکلتے ہو، انا اخرج میں نکلتا ہوں، اخرج نکلو، باب دروازہ، مسجد مسجد، غرفۃ کمرہ، ھذا باب المسجد ہاذا یہ باب مسجد کا المسجد. دروازہ ہے. شاباش. اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ مضاف مضاف الیہ کیا ہے؟
باب مضاف ہے اور المسجد مضاف مضاف الیہ ہے. ہے. شاباش. اب دیکھیں سارا آپ کو کلیئر یہ ہوتا ہے. ہاذا باب المسجد. شاباش. ہاں جی. ہاذہ غرفۃ، ہم یہ کمرہ ہے. ہم صدیقی یدخل فی الغرفۃ، میرا دوست کمرے میں داخل ہوا. ہاں. صدیقی یدخلو، یہ صیغہ کون سا ہے اور باب کون سا ہے؟ باب ناصر ینصر صیغہ واحد مذکر غیب. شاباش. اسی طرح ہر چیز کی آپ نے نا تحقیق کرنی ہے. جی. انا ادخلو فی انا المسجد. ادخل فی المسجد، میں ادخلو کون سا مسجد میں صیغہ ہے؟ داخل ہوا. ادخلو کون سا صیغہ ہے؟ ادخل صیغہ واحد متکلم، ٹھیک ہو پھر گیا. مضارع معلوم. ٹھیک ہو گیا. جی. عبد المجید جی. صاحب. عبد المجید صاحب. لبیک. جی. انت تخرجو. انا انت تخرج من الغرفۃ، تم کمرے سے نکلتے ہو. تخرجو کون سا صیغہ ہے؟ تخرجو. سیگوں کے معاملے میں تھوڑا جا میں بھی کمزور ہوں. ہاں جی. اور کوئی بھائی بتائے. کوئی مسئلہ ہی نہیں. کل ہم نے پریکٹس کرائی تھی اور کرا لیں گے. کوئی مسئلہ نہیں. کمزوری دور ہو جائے گی انشاءاللہ. مسئلہ ہی نہیں ہے. بڑا آسان ہے کام. جی. کل میں حاضر نہیں ہو سکا، بس کل سفر میں تھا. اچھا اچھا. یہی تھوڑی پرابلم ہے. ہاں. جو جس دن حاضر نہ ہو سکے نا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سبق دیکھ لیا کر. جی رفیع بی بی. جی رفیع. واحد مونس غائب. تخرجو واحد مؤنث غائب. جی. اور کوئی بتائے. ہاں جی. جی برہان بھائی بتائیں. واحد مذکر حاضر. یہ تخرجو جو باب ہے نصارہ ینصرو سے، ہاں. اور اس کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر. تو واحد مؤنث غائب نہیں ہو سکتا. انتا ہے نا، اس ہاں. وجہ سے شاباش. پتہ چلا. انتا کی وجہ سے پیچھے، کیونکہ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر ایک ہی ملتے ہیں. تو اس کا ما قبل اور ما بعد دیکھیں گے. ما قبل یعنی پہلے والا، ما بعد یعنی بعد والا دیکھیں گے. تو یہ کون سا ہے؟ انتا سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ واحد مذکر حاضر کا ہے. اگر انتی ہوتا تو پھر واحد مؤنث غائب کا ہوتا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جی عبد المجید صاحب آگے پڑھیں. ہوا یدخل من باب المسجد، ہوں وہ مسجد کے دروازے میں، مسجد کے دروازے سے داخل ہوتا ہے. ہوں. ادخلو. ادخل ٹھیک ہے. آگے کہ ادخلو من باب المسجد، میں مسجد کے دروازے میں داخل ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. آگے پڑھیں جی. کوئی اور جی برہان بھائی آپ پڑھیں آگے. اچھا حضرت، یہ ادخل من باب المسجد نہیں ہے، ادخل کے داخل ہو جیسے مسجد کے دروازے میں. ادخل امر ہے جی. ادخلو پھر ادخل ہے تو پھر یہ ہو جائے گا، امر ہو جائے گا. ہاں جی. پھر آخر ہے اخرج من باب الغرفہ، کمرے کے دروازے سے باہر نکلو. نکلو. ٹھیک ہے. انا ادخلو فی المسجد، میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں. انت تدخلو فی المسجد، تم مسجد میں داخل ہوتے ہو. ہوا یدخلو فی المسجد، وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے. زید یدخلو فی المسجد، زید مسجد میں داخل ہوتا ہے. اخرجو آگے ہے اخرجو من الغرفۃ. ہاں جی. میں کمرے یعنی سے باہر نکلتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے اخرج من الغرفۃ، کمرے سے باہر نکلو. ہوا یخرج من المسجد و یدخل فی غرفتہ، آگے ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اور اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے. جی. ہاں جی. صدیقی یدخل فی غرفتی، میرا دوست صدیقی یدخل، وہ داخل ہوتا ہے اپنے صدیقی غرفتی، میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شاباش. ٹھیک ہے. انا ادخل فی غرفتی ہی، میں اس کے کمرے میں داخل ہوتا میں ہوں. اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہوں. جی. آگے کوئی اور بھائی پڑھے. آگے کوئی اور بھائی. کس نے پڑھنا ہے آگے؟ جس نے پڑھنا ہے انہیں اپنے بھلے کے لیے پڑھنا ہے. محنت کرے گا تو بہتر ہوگا انشاءاللہ. حصہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے جی. حل ہوا یدخلو، ہاں. کیا وہ داخل ہوتا ہے؟ نام ہوا یدخلو، ہاں وہ داخل ہوتا ہے. ادخلو فی
अदखुलु फी गुरफती सिद्दीकी मतलब क्या मैं दाखिल होता हूँ क्या मैं दाखिल होता हूँ अपने दोस्त के कमरे में? हल नहीं ना सर तेरे दोस्त इसमें इस आ गया ना, वो सवाल निशान आ गया, ओके ओके जी 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 जी। क्या मैं तेरे दोस्त के कमरे में दाखिल होता हूँ? उदखुल फी गुफरती सिद्दीकी मतलब दाखिल हो जाओ मेरे दोस्त के कमरे में, ये हुक्म है जी। उदखुल दाखिल हो जाओ, फी मस्जिद में दाखिल हो जाओ। अना मैं उदखुलू मैं मतलब दाखिल होता हूँ। अना अदखुलू मैं दाखिल होता हूँ, फिल मस्जिदी मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ। उखरुजू मैं निकलता हूँ, मिनल मस्जिदी उखरुज मैं निकलता हूँ, मिनल मस्जिदी मैं मस्जिद निकलो मिनल मस्जिद से। जी जी उखरुज मिनल मस्जिदी अखरुजू आएगा। अखरुजू जी बुरहान भाई। अच्छा मुझे ये पूछना, ये जो फी गुरफाती सदीकी का जो अभी आपने आज हमें पढ़ाया है, ये वाला मुरक्कब तौसीफी, इसमें गुरफाती सदीकी का ये जो जमीर आप कह रहे थे लोटी की, ये वो वाला है या नहीं? वो नहीं, मिसाल यहाँ पे लगती है? ये वो नहीं अभी। अच्छा बस ठीक, माजरत चाहता हूँ, बस मैंने क्या पूछ लूँ। नहीं वो नहीं। अच्छा अखरुजू मैं मस्जिद निकल। जी आगे खालिद साहब पढ़े, हाल तदखुलू फिल मस्जिद। खालिद साहब जी हजरत मैं पढ़ता हूँ आगे। हाँ तदखुलू फिल मस्जिद, क्या तुम दाखिल होते हो मस्जिद में? नाम अदखुलू फिल मस्जिद, हाँ मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ। ठीक है। उसके बाद है जी हल अदखुलू फिल गुरफती, क्या मैं दाखिल होता हूँ कमरे में? नाम अंत तदखुलू फिल गुरफती, जी हाँ तुम कमरे में दाखिल होते हो। हल सदीकू का यखरुजु मिन गुरफतिही, क्या तेरा दोस्त उसके कमरे में दाखिल होता है या अपने आएगा? आपका दोस्त अपने कमरे से निकलता है। अच्छा क्या आपका दोस्त अपने कमरे से निकलता है? नाम सिद्दीकी यखरुजु मिन गुरफतिही, जी हाँ मेरा दोस्त अपने कमरे से निकलता है। हल तखरुजु गुरफती सदीकी का, क्या तेरा दोस्त हल तखरुजु क्या तुम निकलते हो, मिन गुरफत अपने दोस्त के कमरे से निकलते हो? हाँ क्या तुम निकलते अपने दोस्त के कमरे से? नाम अखरुजु मिन गुरफती सदीकी, जी हाँ मैं निकलता हूँ अपने दोस्त के कमरे से। शाबाश, ठीक है। तो ये आप तमाम दोस्तों ने तवज्जो देनी है इस पे, ठीक है। और उर्दू से अरबी करने की कोशिश करें, और जो गर्दान है उसको लिख के भेजें। तो कुछ बहनों ने और भाइयों ने बाकायदा जो सबक भी भेजा है, ठीक है ना, जो नहव का सबक है उसको भी लिखें। जिसके पास जितना टाइम हो उतना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक है ना। तो इसमें जितनी भी तवज्जो देंगे, टाइम देंगे, तो इंशाल्लाह उसको उतना ही फ़ायदा हो जाएगा। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी, जैसे हमें टाइम मिले तो हम इसमें क्या करें, तवज्जो दें, ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक, पीने के आदाब। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पानी पीते वक्त 3 बार सांस लेते थे। बर्तन से बाहर निकाल के पानी पिया, सांस लिया, फिर पिया, फिर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, ऊंट की तरह एक सांस में न पियो, बल्कि 2 या 3 सांसों में पियो। इस पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो और फरागत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ऊंट जब शुरू होता है ना तो लंबी शुरू हो जाता है, इसलिए ऊंट की तरह ना पियो, तुम इंसान हो। अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने से मना फरमाया। बर्तन के अंदर सांस नहीं लेनी, बाहर सांस लेनी है। और बुखारी मुस्लिम यानी, अच्छा ये आ गया, बर्तन के अंदर सांस लेने से मना किया गया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध पेश किया गया, जिसमें पानी मिलाया गया था। आपकी दाईं जानब एक अराबी था, दाईं जानब, और बाईं तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने फरमाया दायां फिर बायां, पहले आपने दाएं को दिया, हालांकि अराबी था, और बाईं तरफ हज़रत अबू बकर बड़े जलील कदर सहाबी, लेकिन आपने फरमाया दाईं तरफ, ये मुकद्दम है। तो जो भी काम करना है दाएं तरफ से काम करना।
سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، آپ نے نوش فرمایا۔ آپ کی دانی جانب ایک لڑکا اور بائیں جانب عمر رسیدہ لوگ تھے۔ آپ نے لڑکے سے پوچھا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ پہلے ان کو دوں، بائیں جانب والوں کو؟ لڑکے نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کی جانب سے ملنے والے اپنے حصے پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، کیونکہ آپ کا جھوٹا ہے تو پہلے میں پیوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برتن اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، مشکیزہ سے منہ لگا کر پانی پینا مکروہ تنزیہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے کا منہ موڑ کر اس سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشک یا مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ اس وقت تو مشکیزے ہوتے تھے نا جو ہے وہ چمڑے کے اتنے سے، جس طرح آج کل بوتلیں ہیں، آج کل بوتلیں اس وقت۔ جی عبد المجید صاحب۔ جی صاحب میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ جس طرح یہ بوتل وغیرہ یا جگ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب اسی میں حکم آئے گا؟ ہاں اسی کا حکم آئے گا۔ پہلے مشکیزے ہوتے تھے نا، اب وہ اس کی جگہ جگ ہیں یا اس طرح جو چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ حضرت ام ثابت کہتی ہیں، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو کھڑے ہو کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے پانی نوش فرمایا، چنانچہ میں نے اٹھ کر وہ حصہ کاٹ لیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس لیے وہ جو اوپر منع تھا نا، وہ اس لیے امام نے منع ان کا مکروہ تنزیہ یعنی مناسب نہیں کھڑے ہونا، لیکن آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیا تو یہ جواز ہو گیا۔ اچھا، آگے پانی پہ پھونکنا منع ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ نے پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ اگر برتن میں تنکا وغیرہ دکھائی دے، فرمایا اسے بہا دو۔ اس نے عرض کیا میں ایک سانس سے سیراب نہیں ہوتا، فرمایا پھر پیالہ منہ سے دور کر لیا کرو، یعنی سانس لے کر پھر پیو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے، لیکن بیٹھ کر پانی پینا کیا افضل ہے؟ کھڑے ہو کے پینا جائز ہے لیکن بیٹھ کے پانی پینا افضل ہے، اس پہ آگے روایات ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کو آب زمزم پلایا تو آپ نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ حضرت نزال بن صبرہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ نے باب الرحمہ میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کرتے ہیں، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا جس طرح تم میرا عمل دیکھ رہے ہو کہ میں کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمانے میں چلتے پھرتے کھاتے اور کھڑے ہو کر پانی پی لیا کرتے تھے۔ عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ بےواسطہ اپنے والد سے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طرف پانی نوش فرماتے دیکھا۔ یہ جواز کی ساری جو ہے نا وہ روایت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ اب یہاں منع آ گیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کھانے سے بھی منع فرمایا؟ انہوں نے فرمایا یہ بدترین زیادہ خبیث ہے۔ تو یہ یہاں منع آ گیا تو اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ اوپر جواز تھا، کہیں آپ رش میں ہے کوئی ایسا مشکل ہے تو آپ اس طرح کر سکتے جواز سے۔ ٹھیک ہے، اچھا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر نہ پیے، جو بھول کر پیے وہ کہہ کر لے، یعنی یہ بھی اتنی بھی سختی ہے، بھول کر پی لے تو وہ کیا کر لے، کہہ کر لے، نکالے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ افضل ہے پلانے والا آخر میں پیے، یہ بھی ایک قانون ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ پلانے والا آخر پیے، آخر میں پیے۔ جب آپ کسی کی دعوت کر رہے ہیں، آپ کھلا پلا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آخر میں ہی کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے الحمدللہ آج پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ عمل کی توفیق نصیب